السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی لمبی آزمائشوں، ٹوٹے ہوئے سپنوں، ادھوری دعاؤں اور مشکل وقت کے بعد پھر سے عزت، سکون اور عروج عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے جن پر اکثر انسان غور نہیں کرتا۔ انسان اپنے دکھوں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ رحمت کے دروازے کھلنے کی آہٹ تک نہیں سن پاتا۔ ذرا سوچو، جب برسوں سے سوکھی ہوئی بنجر زمین پر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو وہی زمین جو ویران دکھائی دیتی تھی، اسی کے ذرے ذرے سے ہریالی پھوٹ پڑتی ہے۔ مرجھائے ہوئے بیج پھر سے جاگ اٹھتے ہیں اور چاروں طرف نئی زندگی کی نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب تمہاری زندگی پریشانیوں سے بھر جاتی ہے، جب تمہارے دل پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تب اللہ کی بارگاہ میں کی گئی سچے دل کی ایک توبہ، آنکھوں سے بہا ہوا ایک آنسو، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک دعا، تمہارا مردہ پڑ چکے دل کو نئی زندگی عطا کر سکتی ہے۔ جانتے ہو زمین بنجر کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی، اسے مناسب پانی نہیں ملتا، اس میں کھاد نہیں ڈالی جاتی، اس کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی نمی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سوکھنے لگتی ہے۔ بالکل یہی حال انسان کے دل کا بھی ہے۔ جب دل سے اللہ کا ذکر کم ہو جائے، جب سجدوں کی مٹھاس ختم ہو جائے، جب دعاؤں میں تڑپ نہ رہے، جب قرآن کی تلاوت سے رشتہ ٹوٹ جائے، تب دل بھی بنجر ہونے لگتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جس سوکھی ہوئی زمین پھر سے آباد ہو سکتی ہے، اسی طرح تمہارا دل بھی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری زندگی کو آسان کر دے، تمہارے دل کو سکون، تمہاری پریشانیوں کو راحت میں بدل دے، تو اپنے دل میں اللہ کی محبت کا بیج بو دو، اس کی اطاعت کو اپنا راستہ بنا لو، اس کے ذکر کے پانی سے اپنے ایمان کو سینچنا شروع کر دو۔ پھر دیکھنا کہ وہی رب جو مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی پھر سے شادابی عطا کرے گا اور تمہیں ایسا عروج دے گا جس کی تم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارہ فرماتا ہے کہ وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ کرتا ہے۔ یقیناً عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن جانتے ہو وہ کون سی تین خاص نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہے شاید اب تمہاری مشکل حالات بدلنے والے ہیں اور اللہ کی رحمت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے، جب تمہارے حالات ناممکن دکھائی دے رہے ہوں، جب تمہارے پاس کوئی سہارا نہ ہو، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہ لے، پھر بھی تمہارے ہونٹوں پر اللہ کا ذکر جاری رہے، تمہاری زبان پر تسبیح آتی جاتی رہے، تمہارا دل بار بار سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ یاد رکھو، تسبیح کیول الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی طاقت ہے۔ جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے، تب اللہ کا ذکر اسے سنبھال لیتا ہے۔ جس طرح تیرنے والا انسان پانی میں ڈوبنے سے بچ سکتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر انسان کو مایوسی اور غم میں ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی تسبیح انسان کے دل سے ڈر کو نکال دیتی ہے، اسے امید دیتی ہے، اسے یہ احساس کراتی ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب بھی اللہ کا در کھلا رہتا ہے۔ اس لیے اگر تم خود کو مشکل حالات میں پاؤ،
اللہ کی طرف جھک رہا ہو، تمہیں نماز کی طرف کھنچاؤ محسوس ہو رہا ہو، تمہارے ہونٹوں پر ذکر آ رہا ہو تو اسے ہلکے میں مت لینا، یہ رحمت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے تمہارے دل میں اچانک ایک عجیب سی نرمی پیدا ہونے لگے، تمہیں اپنے گناہ یاد آنے لگے، تمہارا دل دنیا کی چمک دمک سے ہٹ کر آخرت کی طرف سوچنے لگے، تمہاری آنکھیں بنا کسی وجہ نم ہونے لگے، تمہیں اپنے رب سے دور رہنے کا افسوس ہونے لگے، تمہیں توبہ کرنے کی اچھا ہونے لگے، تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اداسی کیول سجا ہے، بلکہ کبھی کبھی یہی اداسی انسان کے لیے رحمت کا دروازہ بن جاتی ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تبھی وہ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے تبھی اسے اپنے رب کی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تمہارے دل میں بار بار یہ خیال آئے کہ تمہیں بدل جانا چاہیے تو تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے، تو اس آواز کو نظر انداز مت کرو، یہ تمہاری ہدایت کی شروعات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی مغفرت بہت بڑی ہے، اس کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ تیسری نشانی یہ ہے جب تمہاری دعائیں بڑھنے لگی، جب تم ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کو پکارنے لگو، جب تمہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ تمہیں کسی انسان سے زیادہ اپنے رب کی ضرورت ہے، جب آدھی رات میں تمہارا دل بے چین ہو کر دعا کے لیے اٹھنے لگے، جب سجدے لمبے ہونے لگے اور آنسو بہنے لگے، تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہارے لیے بھلائی کا فیصلہ کر چکا ہے، کیونکہ جس رب نے تمہیں دعا کرنے کی توفیق دی ہے وہ تمہاری دعا سن بھی رہا ہے۔ یاد رکھو ہر دیر انکار نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ دینے سے پہلے تمہیں اس کے قابل بنا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ تمہارے صبر کو اونچا کر رہا ہوتا ہے، کبھی تمہارے گناہ مٹا رہا ہوتا ہے، کبھی تمہارے لیے اس سے بہتر چیز تیار کر رہا ہوتا ہے جس کی تم نے دعا کی تھی۔ اس لیے اگر تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو مایوس مت ہونا، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ بس کچھ ہی قدم دور ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہارے لیے لکھی گئی ہے وہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تمہارے پاس آئے گی، اور جو تمہارے لیے نہیں لکھی گئی اس کے پیچھے پوری دنیا بھی لگ جائے تو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے گزرے ہوئے کل کے لیے خود کو مت جلاؤ، جو چلا گیا اسے اللہ کے حوالے کر دو، اور جو ٹوٹ گیا اسے اسی کے سامنے رکھ دو جس نے تمہیں بنایا ہے، اور جو کھو گیا ہے اس کے بدلے وہ کیا دے سکتا ہے، اس کا اندازہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس لیے رلاتا ہے تاکہ تمہارا رشتہ اس سے مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ تمہیں اکیلا اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ، کبھی وہ تمہاری یوجناؤں کو اس لیے بدل دیتا ہے تاکہ تمہیں اپنی بہتر یوجنا دے سکے۔ اس لیے اپنی تکلیفوں کو کیول سزا مت سمجھو، اپنی تکلیفوں کو کیول سزا مت سمجھو، ہو سکتا ہے یہی تکلیف تمہاری کامیابی کا راستہ ہو، یہی آنسو تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہو، یہی انتظار تمہیں اس مقام تک پہنچا دے جہاں تم نے کبھی خود کو دیکھا بھی نہ ہو۔ بس صبر کو اپنا ساتھی بنا لو، توبہ کو اپنا سہارا بنا لو، دعاؤں کو اپنی طاقت بنا لو، اور اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اور یاد رکھو ہر اندھیری رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر سرد موسم کے بعد بہار آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آج تمہاری زندگی میں
آنسو ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کل بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے ایسی خوشیاں لکھ رہا ہو جس کی تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو سکتا ہے تمہاری آنے والی صبح تمہاری پچھلی تمام راتوں کا معاوضہ بن جائے۔ اس لیے اپنے رب سے جڑے رہو، اس کے سامنے جھکتے رہو، اس سے امید لگائے رکھو اور کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے لیے عروج کا فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، آپ کی آزمائشوں کو آپ کے لیے جنت کا راستہ بنا دے، آپ کے گھروں میں برکت عطا کرے، آپ کے دلوں کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دے اور آپ کو ایسی خوشیاں نصیب کرے جس کے بعد آپ اپنے ہر آنسو کا مطلب سمجھ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔